والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد محترم علماء کرام، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بڑی نعمت عطا فرمائی، بڑی دولت عطا فرمائی۔ کہنے والے نے کہا تھا وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے۔ جو وقت آپ کا دارالعلوم فعال یہاں پر پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں جو وقت گزر رہا ہے، جو عبادت میں وقت گزر رہا ہے، جو دین کو سیکھنے میں وقت گزر رہا ہے، یہ آپ کی اپنی زندگی کا حاصل ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت سرمایہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے آخرت میں، تو بندہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش ساری زندگی دین اور دین کی خدمت میں لگا رہتا۔ اس حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا، لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مر بهم لم یذکروا اللہ عز وجل فیها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہ ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی۔ یہ قیمتی وقت ہے جو آپ حضرات کا قرآن پر، اس کے سیکھنے سکھانے پر اور دین کے علموں کے سیکھنے سکھانے پر گزر رہا ہے، یہ آپ کی زندگی کا بڑا حاصل ہے۔ آپ حضرات اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہماری اپنی 1450 سال کی تاریخ ہے۔ 1450 سالہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں، ہر زمانے میں جن شخصیات سے اپنے دین کا کام لیا وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ یہ سلسلہ مدارس کا یہ کوئی 50 سال پرانا نہیں، یہ کوئی 100 سال پرانا نہیں، یہ کوئی 200 سال پرانا نہیں، بلکہ سب سے پہلا مدرسہ دنیا میں قائم ہوا وہ مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا۔ اور اصحاب صفہ جسے آپ حضرات ہمارے دارالعلوم فعال میں آپ حضرات مستقل یہاں پر آپ حضرات کا قیام اور پڑھنا اور پڑھانا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایسے ہی ایک مدرسہ مسجد نبوی ریاض الجنہ میں چلا کرتا تھا، اس کی پچھلی صفوں میں اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، اور اس مدرسے کے مستقل ان کا قیام اس مدرسے میں ہوا کرتا تھا، اور وہاں کے سکھانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجل صحابہ جو ان لوگوں کو اللہ کا علم سکھایا کرتے تھے، قرآن کا علم سکھایا کرتے تھے۔ آپ ہر زمانے پر غور کریے گا، حضرت مولانا علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تاریخ دعوت و عظیمت بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، ہم کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے ہر صدی میں اور ہر وقت میں اس امت کی تاریخ میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی جوانیاں اور زندگیاں اللہ کے دین کے نام پہ کھپائیں، ان لوگوں میں سر فہرست سے جن لوگوں کا نام آپ حضرات کو ملے گا وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ یہ کام کرنے والے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سامان بننے والے کوئی آسمان سے ڈائریکٹ نہیں اتر گئے تھے، آپ ہی کی طرح انہوں نے کوئی نہ کوئی دارالعلوم میں اللہ کے دین کا علم حاصل کیا تھا، کسی نہ کسی مدرسے میں زانوِ تلمس طے کر کے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے کیسی ترقیاں عطا فرمائی، اللہ نے کیسے درجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو بڑے مقام دیے ہیں، بڑے درجات دیے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان آپ یاد کریے گا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن الخامسة فتهلك والخامسة تبغض العلم واهله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو،
فرمایا کہ دیکھو 5ویں قسم کے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم کیا؟ ارشاد فرمایا کہ 5ویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علماء سے بغض رکھو، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ علماء کی غیبت کیا کرتے ہیں، جو لوگ علماء کی برائیاں کیا کرتے ہیں، ان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو مرنے کے بعد ایسے آدمی کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ کالا ہوگا اور قبلے سے ہٹا ہوا ہوگا۔ اللہ نے علماء کو بڑے مقام عطا فرمائے، اللہ نے علماء کو بڑے درجات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر کچھ نہ کچھ عنایات ہوا کرتی ہے، بڑا چھوٹوں کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا کرتا ہے، تحفہ دیا کرتا ہے، انعام دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے رب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو بھی انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ بعض بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ علم کی دولت عطا کرتا ہے، بعض بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک مال کی دولت عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ پڑھیے گا، اس کا اشارہ آپ کو ملے گا کہ کوئی بندہ جس کو اللہ پاک نے علم دین دیا اور قرآن اللہ پاک نے اس کو عطا کیا، اور کوئی دوسرا بندہ جس کو اللہ پاک نے دنیا کی دولت عطا کی، اب یہ قرآن کی نعمت دیا جانے والا بندہ اگر یوں خیال کرے کہ اب اس کو جو کچھ ملا وہ مجھے نہ ملا، اس کی دنیا پر رال ٹپکائے، ارشاد فرمایا کہ اس نے قرآن کی تحقیر کی ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی دولت اس کو عطا فرمائی، اللہ نے سب سے بڑی نعمت اس کو عطا فرمائی۔ کبھی دل تنگ نہ کیا جائے، کبھی دل چھوٹا نہ کیا جائے، اپنے غربت پر، اپنی تنگی پر، اپنی دنیا کے زیادہ نہ ہونے پر آدمی اپنے دل کو تنگ نہ کرے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ کتوں کو بھی عطا کر دیتا ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ اکثر ان لوگوں کو دے دیتا ہے کہ جنہیں پیشاب کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہوتا۔ دنیا تو گزر جانے کا جہان ہے، دنیا تو فنا ہو جانے کا جہان ہے، دنیا تو مٹ جانے کا جہان ہے۔ ساری کائنات کی دولت بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو کب تک کے لیے؟ بس موت تک کے لیے۔ موت آئے تو سارے اسباب دھرے رہ جائیں گے، سارے وسائل دھرے رہ جائیں گے۔ کوئی شاعر تو انہوں نے بڑے پیارے اشعار کہتے، الفاظ تھوڑے مشکل ہیں لیکن سنیے آپ کو اچھا لگے گا۔ انہوں نے کہا تھا تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس میرے مارا، قزاق جل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر ننکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شدر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ مغرور نہ ہو تلواروں پر، مت بھول بھروسے ڈھالوں کے، سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے وہ دیکھ اجل کے بھالوں کے، کیا ڈبے موتی ہیروں کے، کیا ڈھیر خزانے والوں کے، کیا بکچے تاش مشجر کے، کیا تخت شان دو شالوں کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ یہ بدیا لادے بیل بھرے جو پورب چھن جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا۔ قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا، دھن دولت نہ دی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ یہ بڑے بڑے دنیا دار اور دنیا کے رکھنے والے، پیسوں کے رکھنے والے، ایمان پاس میں نہیں، اللہ کا تعلق پاس میں نہیں، قرآن پاس میں نہیں، وہ حیثیت نہیں ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، وہ حیثیت نہیں ہے ایک سورہ اخلاص پڑھ سکیں۔ دنیا کی دولتیں اللہ پاک نے دی ہیں اور دنیا کی چیزیں ان کے دائیں بائیں رقص کیا کرتی ہیں، چند دن کی نعمتیں ہیں۔ موت آئی اس کے بعد کیا حال یہ بنے گا، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور ایک ایسا بندہ جس نے دنیا میں درد دیکھے، دنیا میں دکھ دیکھا، دنیا میں فقر و فاقے دیکھے، لیکن ایمان اس کے پاس میں ہے، کلمہ اس کے پاس میں ہے، قرآن اس کے پاس میں ہے، اس کی صبح اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کی شام اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کا دن اور رات اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، یہ بھی مر کے دنیا سے جائے گا۔ اللہ کی قسم و بادشاہت اللہ پاک عطا کرے گا، اس کا تصور دنیا کے بادشاہ لگا نہ سکیں۔ وہ نعمت تو
दौलत में अल्लाह पाक अता करेगा कि दुनिया के लोग उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या कुछ अल्लाह पाक उनको अता करेगा। अल्लाह ने बड़ी दौलत आप हज़रात को अता फरमाई। दुनिया अल्लाह ताला आप दीन के इल्म में आगे बढ़िए, हिम्मत करके आगे बढ़िए, अपने आप को लगाइए और खपाइए। कहने वाले ने कहा था वमन यतहय्यब सऊद अलजिबाली यईश अबद अद्दहरी बैन अलहफर, जो कोई पैमाई से डरता है वो सारी जिंदगी गड्ढों में जिंदगी गुजारता है। बुलंदियों का सफर मशक्कत से तय होता है। हमारे उलमाए किराम हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर साहब दामद बरकातुहुम और भी आपके असातिज़ाए किराम, इन हज़रात ने कितनी मेहनतें की हैं, कैसे अपने आप को खपाया, अपने आप को लगाया, अल्लाह ने नवाजा। आप हज़रात उनका बहुत बड़ा सरमाया। मैं यूँ कहूँ तो गलत ना हो कि ये हज़रात मस्जिद की चटाई पर बैठकर, मदरसे की चटाई पर बैठकर आपको कुरान का इल्म सिखा रहे हैं, आपको हदीस का इल्म सिखा रहे हैं। अल्लाह की कसम सारी दुनिया सोना बनाकर इनको गिफ्ट कर दी जाए, इनकी मेहनत का बदल नहीं हो सकता। इनकी मेहनत और इनकी कुर्बानियों का बदल नहीं हो सकता। उसको तो क़यामत के मैदान में अल्लाह ही अपनी कुदरत से अदा करेगा। तो आप जम के मेहनत कीजिए, आप दीन के इल्म में आगे बढ़िए। दुनिया तो उठा के अल्लाह ताला कदमों में अता करेगा, दुनिया उठा के अल्लाह ताला कदमों में अता करेगा। आपने नाम सुना होगा, हमारी तारीख के बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम हमारी अपनी तारीख का। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में ये बच्चा कौन सा बच्चा जिसने ज़िंदगी में गुर्बत देखी, जिसने ज़िंदगी में तंगियाँ देखी, आधी रोटी खाने को घर में न मिलती थी, वालिद मोहतरम का साया सर से उठ चुका था, वालिदा बड़ी परेशान होती थी रोटी के मामले में कि रोटी का इंतज़ाम भी घर में नहीं होता। तो सोचा कि काम करते हों, अपने बच्चे अबू यूसुफ को धोबी के पास मजदूरी पर रख देते हों, उसका हाथ बटाएगा, 2-4 रुपये मिल जाए तो आधी रोटी का खर्चा तो कम से कम निकल जाए। माँ बच्चे को लेकर गई, जाकर धोबी से कहा जी हम गरीब लोग हैं, इसके वालिद दुनिया से जा चुके हैं, ये यतीम बच्चा है, आप इसको अपने पास मजदूरी पर रख लीजिए, कुछ आप पैसे दे दें, हमारी रोटी आसान हो जाएगी। वो भी बेचारा दिल वाला आदमी था, कहा जी मैं ठीक, आप मेरे पास रख लीजिए। अब ये बच्चा मेहनत करता, पैसे मिलते, रोटी का इंतजाम होता, ये बच्चा घर से निकलता और जाता धोबी के पास। रास्ते में एक दिन उसकी नजर पड़ी, एक मदरसा लगा हुआ और बहुत सारे तलबा और लोग वो बैठे हुए, और एक अल्लाह वाला बंदा अल्लाह के बंदों को दीन का इल्म सिखा रहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बच्चे ने देखा कि कुछ तो मजलिस है, जाकर मजलिस में बैठा, दीन के इल्म ने दिल को खींच लिया। अब रोजाना बच्चा यूं करता, घर से निकलता यहाँ के दर्स में बैठता, धोबी के पास जाता ही नहीं है। माँ परेशान कि घर पे पैसा ही नहीं आ रहा, क्या चक्कर है। एक दिन माँ निकली कि जाकर धोबी से बात करती हूँ, जाकर उससे कहा जी कई दिन हो गया आपने पैसा भी नहीं भेजा और मेरा बच्चा भी इधर नजर नहीं आता। उसने कहा जी वो इधर आता नहीं तो पैसे मैं किस बात के उसको दूं, वो कई दिनों से आता ही नहीं है। माँ तलाश करते करते निकली, देखा कि ये तो यहाँ मदरसे में बैठा हुआ। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आकर बच्चे का हाथ पकड़ के उठाया और इमाम साहब से यूँ अर्ज किया, जी आप तो मलदार आदमी हैं, ये गरीब का बच्चा है, हमें रोटी तक ढंग से खाने को नहीं मिलती, मैंने इसको धोबी के पास रखा कि कुछ तो मजदूरी से काम चल जाए, आपने इसको इधर फंसा दिया। बड़ों की निगाहें भी बड़ी हुआ करती हैं। हदीस पाक में जिसको यूं फरमाया इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह की नूर से देखता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बच्चे का ज़ौक़ देखा, बच्चे का शौक देखा, उनकी वालिदा से यूं फरमाया मर्रयाराना अहवज़ा यतअल्लम अक़लल फ़लूदनी बिदुहमिल फ़स्तक़ी, ए पगली जा, मैं तो देख रहा हूँ तेरा बेटा मेरे पास पिस्ते के तेल में बना हुआ फालूदा खाने को हुनर सीख रहा है। ये वो डिश थी जो बादशाहों को भी कभी कभी मिला करती थी। उनकी वालिदा ने जब ये जुमला सुना तो इमाम साहब से अर्ज किया अंत शेखुन तत्खरीफ का वदहब अक्लुका, आप बूढ़े हो गए, दिमाग सड़िया गया है, आप बहकी बहकी बातें करते हो, रोटी का टुकड़ा ढंग से खाने को नहीं मिलता और आप पिस्ते के तेल में बना हुआ फालूदा खाने की बात करते हो। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बच्चे का वजीफा मुकर्रर कर दिया कि बेटा तुम आओ जब तक दीन के इल्मों को सीखो और रोजाना 2-4 रुपये जो लगे लेकर जाओ। इस तरह उस बच्चे को अपने पास शरीक किया, वो बच्चा पढ़ता रहा, मेहनत कर
کرتا رہا. 17 سال استاذ کے ساتھ اس نے لگائے اور محنت کر کر کے ایک بڑا وسیع علم اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب کیا ہوا؟ زندگی ابھی بھی غربت والی ہے, زندگی ابھی بھی تنگی والی ہے. زمانہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا تھا. بڑا پرلطف قصہ ہارون رشید کے ساتھ. ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے اپنی بیوی سے یوں کہا, آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق. غصے میں بات کہہ دی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑا ٹینشن ہوا. دربار کے علماء کو جمع کیا, کہا جی میں نے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا ہے. تو بیوی بن جائے اس کی کوئی شکل ہے؟ آدمی غصے میں وہ کام کرتا ہے کہ ساری زندگی بیٹھ کے پچھتا رہا ہوتا ہے. تو جو علماء ہے ہر بندے کی پرواز الگ ہوا کرتی ہے. جتنی کوشش اور محنت کرے گا اللہ اس کو اتنی ترقیاں اور علم کی گہرائی عطا کرے گا. تو جو علماء تھے ان کی نگاہ وہاں تک نہ جا پا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا ملک تو بہت بڑا ہے. کوئی پلین اور ٹرین کا زمانہ نہیں تھا کہ چلو فلائٹ میں ادھر بٹھایا اور حکومت کے باہر نکال دیا. ان کا ملک تو بہت بڑا تھا. کہتی حضرت بیوی بچہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی کوئی امام ابو حنیفہ کی شاگردوں میں ادھر ہے؟ تو کسی نے کہا جی ابو یوسف ہیں, نوجوان ہیں اور علم اس بندے نے حاصل کیا. کہاں ان کو بلاؤ. وہ نوجوان تشریف لے کر آئے. بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا. کہا جی میں نے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا, آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق. بیوی بچہ اس کی کوئی شکل ہے؟ اس نے محنت بڑی کی تھی, اپنے آپ کو لگایا اور بہت کھپایا تھا, قربانیوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھپایا تھا. جو یہ مسئلہ سنا بردستہ انہوں نے ارشاد فرمایا ایک کام کریں, آپ کی بیوی کی رات مسجد میں گزروا دیں, خیمہ لگائیں, بیوی کو خیمے میں داخل کریں, ساری رات گزر جائے. دن نکلے تو بیوی کو باہر نکال لو, طلاق نہیں پڑے گی. اور بھی تو علماء ادھر بیٹھے تھے. انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ بیٹا تو نے جواب تو دے دیا, تیرے جواب کی قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ تو اس نوجوان نے بردستہ کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کی ہیں, ہارون رشید کی نہیں ہے. ہارون رشید کی حکومت مسجد کے باہر چلتی ہے, مسجد کے اندر نہیں چلتی. اگر بادشاہ کی حکومت مسجد کے اندر چلتی ہو تو 4 رکعت کی 5 رکعت کر کے بتاؤ, اور 3 رکعت مغرب کی 2 کر کے بتاؤ, اور 1 رکعت کے 2 سجدوں کو 3 کر کے بتاؤ. سب نے اس طریقے کو قبول کیا کہ واقعی ہارون رشید کی حکومت مسجد کے باہر مسجد کے اندر نہیں. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہے. تو بھائی 1 لاکھ روپیہ ان کو نقد انعام دیا جائے. دنیا اٹھا کے قدموں میں اللہ پاک نے ڈال دی. 1 لاکھ نقد ان کو دیا جائے. اور کہا کاغذ قلم لے کر آؤ. کاغذ قلم لایا گیا اور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے لکھا آج سے ابو یوسف پوری اسلامی مملکت کے چیف جسٹس ہوں گے. اتنا بڑا عہدہ اس بندے کے بعد دنیا میں کسی کو نہ ملا. اکثر یہ غریب کا بچہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا کھانا ہوتا تھا, اور بادشاہ ان کو کھانا سرو کر رہے ہیں, بادشاہ ان کو کھانا دے رہے ہیں, ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ایک دن کوئی عجیب سی ڈش نظر آئی جو اس سے پہلے حضرت نے نہ دیکھی تھی. بادشاہ سے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ ہارون رشید نے یوں عرض کیا کہ حضرت کھا لیجیے, یہ ہمارے پاس سے بھی کبھی کبھی بن کر آتا ہے. جی بتائیں نا یہ ہے کیا؟ ہارون رشید نے کہا یہ پستے کے تیل میں بنا ہوا پھلودا ہے. اتنا سننا تھا, اپنے استاذ کی بات یاد آ گئی, آنکھ میں آنسو آ گئے اور چہرے پر کچھ مسکراہٹ بھی تھی. ہارون رشید نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ آنکھ میں آنسو بھی ہیں اور چہرے پر کچھ مسکراہٹ بھی ہے. کہا کہ مجھے اپنا غربت کا دور یاد آیا. میری امی مجھے لینے آئی تھی مدرسے سے, میرے استاذ نے اسے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا میرے پاس پستے کے تیل میں بنا ہوا پھلودا کھانے کا ہنر سیکھ رہا ہے, علم سیکھ رہا ہے. آج اللہ نے میرے استاذ کی بات کو پورا کر کے دکھا دیا. آپ محنت کیجئے گا, اللہ دنیا کو قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اور آخرت میں بڑے درجات عطا کرے گا. اپنے وقت کی قدر کی جائے, آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے, اپنے آپ کو لگایا اور چھپایا جائے. کبھی اپنی تنگی اور دنیا کی کمی پر کبھی بھی افسوس نہ کیا جائے. جم کے محنت کریں, اپنا ظاہر بھی بنے, ہمارا باطن بھی بنے. اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا, اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا. آپ حضرات انشاءاللہ مسلمانوں کا مستقبل ہوں گے. کوئی نہ
کوئی بچہ ہمارا دارالعلوم پال کا یہ دنیا میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا بنے گا، دنیا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام انشاءاللہ سنانے والا بنے گا۔ سارے بچے نیت کرو، کوئی پیسے کی بنیاد پہ دنیا میں نہیں جاتا، کوئی پیسوں کی بنیاد پر اللہ اس سے دنیا کا کام نہیں لیتا۔ اللہ دین کا کام جو اپنے بندوں سے دنیا میں لیتا ہے وہ درد اور بے قراری کی بنیاد پر لیتا ہے۔ عزم کیجئے ساری دنیا میں جا کر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائے، ضروریات کا اللہ تعالیٰ غیب سے تقبل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ روشن مستقبل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس ادارے کا فیض اللہ سارے عالم میں پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اغفرنا ولا تؤثر علينا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انا نعوذ بك من الهدى ونعوذ بك من الضرر ونعوذ بك من الغرق والهرم، ونعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، ونعوذ بك ان نموت في سبيلك مدبرا، ونعوذ بك ان نموت لبيبا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اللهم انصر الاسلام وانصاره واذل الشرك واشراره، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم انه اهله، امين امين امين۔